سامعین کرام IBS ریڈیو اور معزز ناظرین ٹی وی فار یو آداب و تسلیمات۔ ہمارا پروگرام حسب توفیق ایک سپر سٹارز کی حیثیت کا حامل ہے اور اس میں ہم متلاشی ہیں بہترین شخصیات کے جو کہ اس میں اپنے کارہائے نمایاں دکھا سکیں۔ حسب توفیق میں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو مثبت پروگرام دیا جائے جس میں آپ کو سکون بھی میسر آئے اور کسی کی دل شکنی بھی نہ ہو۔ آپ انتظار فرمائیے، ہماری کاوشیں رنگ لائیں گی اور حسب توفیق ہم بہترین طریقے سے آپ کو پیش کرنے میں اپنا کردار نبھائیں گے۔ شکریہ۔ اقبال مثل قمر یکتا، شعر و سخن ان کا کمال، پاسبانی رہبری خضر راہ، حسن جمال، عظمت شاعر جہاں کو شاد کرتا ہے سلام، تجھ سا کوئی اور ہو بالکل نہیں کس کی مجال۔ معزز سامعین، IBS ریڈیو اور بہت ہی پیارے ٹی وی فار یو کے ناظرین، آداب و تسلیمات۔ میری یہ شاعری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، مصور پاکستان، حکیم الامت، شاعر مشرق اور دنیا کے ایک عظیم فلاسفر کے لیے ہے۔ یہ الفاظ بہت کم ہیں ان کے لیے، لیکن آج ہمارے ساتھ ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کون سی شخصیت آ رہی ہے، ہم ادب شناس میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ ادبی دوستو، ادب شناس ہمارا ایک بہت اچھا گروپ ہے جس میں اردو ادب کے لیے بہت ہی اچھے پیرائے میں بہت سارے اچھے مضامین اور خدمات جنہوں نے اردو ادب کی کیں، ان کے متعلق ہمارے منتظم اعلیٰ ادب شناس کے محترم ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی وہ وقتاً فوقتاً اس میں شخصی کالم اور مضامین پیش کرتے رہتے ہیں، اور آج جس شخصیت کے بارے بات ہونے چلی ہے، آئیے ہم آگے چل کے بتاتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے ادبی دوست ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی، جو کہ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اپنی ویڈیو آپ تک پہنچانے میں جو انہوں نے کارہائے نمایاں دکھائے ہیں اور جس بہترین پیرائے میں انہوں نے ویڈیو کی ہے، آئیے آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھیے اور خراج تحسین جو انہوں نے پیش کیا ہے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کی پذیرائی کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی، کراچی، پاکستان سے۔ ادبی گروپ ندائے وقت اور ٹی وی فار یو کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین گرامی، 9 نومبر
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں شاعر مشرق کے حوالے سے اپنی ایک تحریر پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سے قبل کہ میں اپنے موضوع پر آؤں، ندائے وقت ادبی گروپ، ٹی وی فار یو اور دیگر ادبی گروپس جیسے ادب شناس، اردو ادبی یونین، حزب توفیق، دل نادان، حقائق انٹرنیشنل اور پنجابی سنگت جیسے ادبی گروپس، یونان کے شہر ایتھنز میں مقیم میرے ادبی دوست بشیر شاد صاحب ان کے روح رواں ہیں۔ اپنی یہ تحریر میں انہی کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو سماعت فرمائیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر خصوصی تحریر۔ سامعین گرامی، میرے مضمون کا عنوان ہے علامہ اقبال ایک نابغہ روزگار شخصیت۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ میرا یہ مضمون انجمن ترقی اردو پاکستان کے ماہنامہ جرید قومی زبان میں شائع ہو چکا ہے۔ قومی زبان اردو ادب کا معروف جریدہ ہے جو کئی سالوں سے اپنی اشاعت مسلسل برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو سماعت فرمائیے، اقبال ایک نابغہ روزگار شخصیت۔ شاعر مشرق علامہ اقبال دنیا عالم کی قداور، بلند و بالا اور عظیم شخصیت کا نام ہے۔ اقبال کی شاعری، نثر نگاری، سیاسی بصیرت، ریاست کا فلسفہ، نوجوانوں میں بیداری کا تصور، اسلام کے بہترین شارح، ان کی ایسی منفرد خصوصیات ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہی صفات و امتیازی وصف انہیں دیگر سے ممتاز کرتا ہے۔ شاعر مشرق نے پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں 9 نومبر 1877 میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد شیخ نور محمد مذہبی انسان تھے، معمولی تعلیم تھی، اور والدہ محترمہ اماں بی بی خاموش طبع اور نرم دل خاتون تھیں۔ ان کا انتقال 9 نومبر 1914 کو ہوا۔ ان کے والد کا انتقال 1930 میں ہوا۔ اقبال کی شخصیت سازی میں ان کے والدین کا بنیادی کردار رہا۔ اقبال نے اپنی ماں کے لیے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار ایک نظم میں کیا تھا۔ اس نظم کا ایک شعر بہت معروف ہے، سماعت فرمائیں۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ اقبال کی تعلیم کا نقطۂ آغاز دینی مدرسہ تھا۔ مولانا ابو عبداللہ غلام حسین اور شیخ نور محمد سے کلام مجید پڑھا۔ پھر اقبال جدید تعلیم کے حصول کے لیے
मौलाना मीर हसन के सुपुर्द कर दिए गए। मौलाना मीर हसन के मकतब में इकबाल ने उर्दू, फ़ारसी और अरबी अदब पढ़ना शुरू किया। अब इकबाल को स्कॉच मिशन स्कूल में दाखिल कर दिया गया, जहाँ पर बाकायदा जदीद तालीम का सिलसिला शुरू हो गया। इकबाल की तालीम व तरबियत में मीर हसन की तरबियत का बहुत बड़ा दखल है, जो सर सैयद अहमद ख़ान के इल्म व अमल तालीम के हवाले से जदीद नज़रियात के हामी भी थे। उस्ताद के दिल में सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की जो कदर व अज़मत थी, वो शागिर्द के दिल में भी पैदा हो गई। सर सैयद की तालीमात के साथ साथ इंसानियत की खिदमत का जज्बा भी इकबाल में पैदा हो चुका था। इकबाल ने 16 बरस की उम्र में मैट्रिक पास कर लिया। साथ ही वो ख़ानदानी रस्म व रिवाज के मुताबिक दूल्हा भी बन गए और उनकी शादी 1893 में करीम बीबी से हुई। उनसे इकबाल के 2 बच्चे हुए, बेटी महराज बीबी 1896 में और आफताब इकबाल 1898 में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल की ये पहली शादी थी। उस वक्त अल्लामा की उम्र 16 बरस और करीम बीबी 19 बरस की थी। दोनों के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात कशीदा रहे। बेटी 19 साल की उम्र में 1915 में अल्लाह को प्यारी हो गई। आफताब इकबाल अपने वालिद से खुश न थे, वो अपनी वालदा के साथ रहे। करीम बीबी भी अल्लामा से खुश न थी, लेकिन तलाक की ख्वाहिश मंद भी न थी। अल्लामा ने उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उनके साथ इंसाफ से काम लिया। जस्टिस जावेद इकबाल के मुताबिक अल्लामा की दूसरी शादी 1913 में मुख्तार बेगम से हुई। उनका ताल्लुक़ जालंधर के नौलखा ख़ानदान से था। इब्तदा में उनसे भी अल्लामा के ताल्लुकात बहुत खुशगवार न थे। गलत फहमियाँ थीं। जब वो दूर हो गईं तो वो अल्लामा के साथ रहीं। इस निकाह से कबल अल्लामा की शादी सरदार बेगम से हो चुकी थी, जिनका ताल्लुक़ लाहौर के एक कश्मीरी ख़ानदान से था। जस्टिस डॉक्टर जावेद इकबाल उन्हीं के फ़र्जंद अर्जुमन थे। 1924 में ज़िच्चगी के दौरान मुख्तार बेगम का इंतकाल हो गया। अल्लामा इकबाल ने उनकी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। अल्लामा इकबाल ने अपनी तीनों बीवियों करीम बीबी, मुख्तार बेगम और सरदार बेगम में से किसी को भी तलाक नहीं दी। ताल्लुकात कशीदा ज़रूर रहे। कि अल्लामा इकबाल का शुमार 20वीं सदी के अजीम तरीन शोरा और मुफक्करीन में किया जाता है। उनकी हयात ही में उन्हें शायर मशरिक़ कहा जाने लगा था। E.M. फास्टर का कहना है कि ये भी हमारे शहंशाहाना तर्ज़ हुकूमत का एक करिश्मा है कि इकबाल जैसा शायर, जिसका नाम गुज़िश्ता 10 बरस से उसके हम वतन मुसलमानान हिंद में बच्चे बच्चे की ज़बान पर है, उसके कलाम का तर्जुमा इस कदर अरसे के बाद जाकर हमारी ज़बान में हो सका। हिंदुओं में जो मर्तबा टैगोर को हासिल है, वही मुसलमानों में इकबाल को है और ज़्यादा सही तौर पर है। इसलिए कि टैगोर को बंगाल से बाहर उस वक्त तक किसी ने न पूछा जब तक वो यूरोप जाकर नोबल प्राइज़ न हासिल कर लाए। बरखिलाफ़ इसके इकबाल की शोहरत यूरोप की एआनत से बिल्कुल मुस्तस्ना है। मिस्र के डॉक्टर अब्दुल वहाब अज़्ज़ाम ने इकबाल को रूमी करार दिया। उनका कहना था कि अगरचे जलालुद्दीन रूमी उस ज़माने में जी उठें तो वो मोहम्मद इकबाल ही होंगे। 7वीं सदी के जलाल
اور 14ویں صدی کے اقبال کو ایک ہی سمجھنا چاہیے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں اقبال کے استاد پروفیسر نکلسن، جنہوں نے اقبال کی مشہور زمانہ فارسی نظم اسرار خودی کا انگریزی ترجمہ کر کے اس پر دیباچہ و حواشی لکھ کر یورپ اور امریکہ کو اقبال سے روشناس کرایا، نکلسن کا کہنا ہے کہ اقبال کی شاعری نے نوجوان مسلمانوں میں بیداری پیدا کر دی ہے، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس مسیحا کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ اقبال وہ نابغہ روزگار تھے جن کی علمی و ادبی و سیاسی فکر نے برصغیر کے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی روح پھونکی، ان میں ملی خودداری کو اجاگر کیا، مسلمانوں کو خود شناسی کا سبق سکھانے کے لیے فکری جہاد کیا، تصور پاکستان کا خواب دیکھا۔ اس کا اظہار آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد منعقدہ 29 دسمبر 1930 کے صدارتی خطبے میں کیا۔ اقبال کا یہ خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خطبہ اقبال کا فکری ادبی شاہکار ہے۔ اس خطبے میں ملی تشخص کے عالمانہ تشریح ملتی ہے۔ اس خطبے کو تحریک پاکستان کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ علامہ کی سوچ نے مسلمانوں کے لیے ایک مسلم ریاست کے قیام کی سمت کا تعین کر دیا۔ مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کا خواب دیکھنے والے علامہ اقبال تھے، اور اس خواب کی عملی تعبیر پیش کرنے والے، اسے حقیقت کا روپ دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ جناح کا اقبال کے بارے میں کہنا تھا کہ اقبال کی ادبی شخصیت عالمگیر ہے، وہ بڑے ادیب، بلند پایہ شاعر اور مفکر اعظم تھے، لیکن اس حقیقت کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے سیاستداں بھی تھے۔ مرحوم دور حاضر میں اسلام کے بہترین شارح تھے، کیونکہ اس زمانے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بہتر اسلام کو کسی نے نہیں سمجھا۔ مجھے اس امر کا فخر حاصل ہے کہ ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے کام کرنے کا مجھے موقع مل چکا ہے۔ میں نے ان سے زیادہ وفادار رفیق اسلام کا شیدائی نہیں دیکھا۔ قرارداد پاکستان منظور ہونے پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا، آج اقبال زندہ ہوتے تو کہتے کتنے خوش ہوتے۔ پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا، اس کی جد و جہد جاری تھی، اقبال اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ قائد اعظم نے کہا، میرے پاس سلطنت نہیں ہے، لیکن اگر سلطنت مل جائے اور اقبال یا سلطنت میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی نوبت آئے تو میں اقبال کو منتخب کروں گا۔ اقبال کا کردار عملی سیاست میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ وہ 1926 میں پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے جو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر صدر کی حیثیت سے دیا، اور پاکستان کے نظریے کی وضاحت زیادہ واضح الفاظ میں پیش کی۔ اقبال کی شاعری محض انسانی عمل نہیں، بلکہ اس میں ان کے اندر موجود شاعر کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک شاعر اور فلسفی پیدا ہوئے۔ مخزن کے سابق مدیر شیخ عبدالقادر نے لکھا، غالب اور اقبال میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ اگر میں تناسق کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو اردو اور فارسی کی شاعری سے جو عشق تھا، اس نے ان کی روح کو عدم میں جا کر بھی چین نہ لینے دیا اور مجبور کیا کہ وہ پھر کسی جست خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کی آبیاری کریں۔ اس نے پنجاب کے ایک گوشے میں، جسے سیالکوٹ کہتے ہیں، دوبارہ جنم لیا اور محمد اقبال نام پایا۔
اقبال نے غالب کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے غالب کو جرمن شاعر گوئٹے کا ہم منصب قرار دیا۔ بانگی درا میں اقبال نے مرزا غالب کے عنوان سے نظم کہی جو غالب کو خراج تحسین بھی ہے، اور اسی نظم کے ایک شعر میں اقبال نے غالب کو جرمن شاعر گوئٹے کا ہم نوا قرار دیا اور جرمنی کے اس شہر کا ذکر کیا جہاں گوئٹے دفن ہے۔ اس نظم کا ایک شعر دفن تجھ میں فخر روزگار ایسا بھی ہے، دفن تجھ میں کوئی فخر روزگار ایسا بھی ہے، تجھ میں پنہا کوئی موتی آبدار ایسا بھی ہے۔ ویمر جرمنی کا وہ شہر ہے جس میں معروف جرمن شاعر گوئٹے مدفن ہے۔ اردو زبان کو غالب کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق علامہ اقبال پر بھی فخر ہے۔ اقبال ان شاعروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے شاعری برائے شاعری نہیں کی، بلکہ ان کی شاعری میں فلسفہ و حکمت کے مشکل و پیچیدہ اور خشک مسائل کو اشعار کا جامہ پہنایا گیا ہے۔ اقبال کا اردو کلام 20ویں صدی کے آغاز سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری محض شعر سخن کا شاہکار ہی نہیں، بلکہ یہ انسانی زندگی کو درست سمت لے جانے، اسے جھنجھوڑنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ اقبال نے قدیم مشکل اصطلاحات و تلمیحات کے بعد کے لب و لہجے کو صحیح رخ میں ڈالا۔ اقبال کی بعض نظمیں اقبال کے فلسفہ حیات کی آئینہ دار ہیں۔ ان میں ساقی نامہ اور مسجد قرطبہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے بقول اقبال شاعری میں موضوعات کے اعتبار سے تنوع، وسعت اور ہمہ گیری لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پر عظمت انسانی اور انسانیت کے شاعر ہیں۔ ان کے تمام افکار و خیالات اسی انسان اور انسانیت کے مختلف انفرادی اور اجتماعی معاملات و مسائل کے گرد گھومتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کا کوئی شاعر، ادیب، فلسفی، دانشور، علم و حکمت رکھنے والا کوئی شخص ایسا ہوگا جس نے اقبال کو خوبصورت الفاظ میں خراج عقیدت پیش نہ کیا ہو۔ اقبال کے بے شمار اشعار ضرب المثل ہیں۔ اقبال داغ دہلوی کے براہ راست شاگرد نہ تھے، لیکن خط و کتابت کے ذریعے اقبال نے داغ سے رہنمائی لی، جس کی وہ دل سے قدر کیا کرتے تھے۔ داغ کا کہنا تھا کہ کلام اقبال میں اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے۔ داغ کو اس بات پر فخر تھا کہ اقبال بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے کلام کی انہوں نے اصلاح کی۔ داغ اور اقبال کے مابین سلسلہ تلمذ بہت دیر قائم نہیں رہا، لیکن اقبال کے دل میں داغ سے مختصر اور غائبانہ تعلق کی بھی قدر تھی، اور داغ نے اقبال کے کلام میں اصلاح کی گنجائش نہ سمجھی۔ بھارت کے رابندر ناتھ ٹیگور نے اقبال کے انتقال پر کہا، ڈاکٹر اقبال اپنی وفات سے ہمارے ادب میں ایسی جگہ خالی کر گئے ہیں جس کا گھاؤ مدت مدید میں بھی بھر نہیں سکتا۔ ہندوستان کا رتبہ آج دنیا میں اتنا کم پایا ہے کہ ہم کسی حالت میں ایسے شاعر کی کمی برداشت نہیں کر سکتے جن کے کلام نے عالمگیر مقبولیت حاصل کر لی ہو۔ شعر دیکھیے، عظمت غالب ہے ایک مدت سے پیوند زمیں، مہندی مجروح ہے شہر خموشاں
ناکامہ کیں۔ علامہ اقبال کی پہلی اردو میں کتاب علم الاقتصاد کے عنوان سے شائع ہوئی۔ ان کے شعری مجموع میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، زبور عجم، جاوید نامہ، اسلام اور جمہوریت، تشکیل جدید الحیات، اسلامیہ قابل ذکر ہیں۔ فارسی میں اقبال کی 3 کتابیں اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق شامل ہیں۔ اقبال کو 1922 میں برطانیہ کی جانب سے اثر کا خطاب ملا۔ انہیں ترجمان حقیقت کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ اقبال کی تمام کتب فارسی، اردو اور انگریزی میں ہیں کہ ہر ایک پر تفصیل سے لکھا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اقبال کی بعض نظموں میں ایک شعر اور ایک مصرع ایسا ہے کہ اس پر ایک مستقل مضمون تحریر کیا جا سکتا ہے، اور اکثر اقبال سے محبت کرنے والوں نے لکھا بھی ہے۔ بچوں کے لیے اقبال کی لکھی گئی نظمیں اپنی مثال آپ ہیں۔ اس قدر آسان الفاظ، عام فہم، بمعنی، دلچسپ کہ بچے بہت دلچسپی سے انہیں پڑھا کرتے ہیں۔ دعا لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ایک ایسی دعا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ علامہ اقبال کو اپنی طویل علالت کے باعث احساس ہو چلا تھا کہ وہ اب اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں گے۔ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ فکر اپنی لائبریری کی ہوئی، جس میں نایاب و نادر کتب بڑی تعداد میں محفوظ تھیں۔ چنانچہ آپ نے 13 اکتوبر 1935 میں اپنا وصیت نامہ تحریر کرایا۔ اس وصیت نامے کے مطابق اپنی ذاتی لائبریری کی تمام کتابیں انجمن حمایت اسلام کے کالج اسلامیہ کالج لاہور کی لائبریری کو بطور تحفہ دینے کی وصیت کی۔ علامہ کی وصیت کے مطابق آپ کی ذاتی لائبریری کا ذخیرہ کتب اسلامیہ کالج کی لائبریری کو دیا گیا۔ اس ذخیرے کو لائبریری میں اقبال کلیکشن کے نام سے علیحدہ رکھا گیا ہے۔ شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو رضائے الہی سے مالک حقیقی سے جا ملے۔ لاہور کی بادشاہی مسجد کے اساسی دروازے کے باہر دائیں جانب مدفن ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال اپنی شاعری، نثر نگاری، سیاسی بصیرت، ریاست کا فلسفہ، نوجوانوں میں بیداری کا تصور، سیاسی فکر، فلسفہ اسلامی، ریاست کے قیام کا خواب انہیں تا قیامت زندہ رکھے گا۔ السلام علیکم۔ معزز سامعین، IPS ریڈیو اور TV فار یو، آداب و تسلیمات۔ میں ہوں سمیرہ رفیق۔ TV فار یو اور IPS ریڈیو کے توسط سے اپنی تخلیقات پیش کرنا یقیناً اعزاز کا باعث ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اس کاررواں کے سرپرست اعلیٰ محترم جناب بشیر شاد صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے افسانے، ناولز اور شاعری ہمارے سامنے ہیں۔ ادب کے لیے آپ کی خدمات کا طویل عرصہ 50 سال پر محیط ہے، اور اب تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ حقائق فورم پر افسانوی ادب کی آبیاری کے لیے برسوں سے کوشاں ہیں۔ اس کے علاوہ پنجابی سنگت میں دنیا بھر سے پنجابی شاعری کے پرستاروں کو اظہار کا موقع میسر آ رہا ہے۔ کالم نگاری کو بھی بشیر شاد صاحب نے اپنے پلیٹ فارم سے فروغ دیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں IPS ریڈیو اور TV فار یو کے ذریعے دل نادان شاعری کے گروپ سے خوبصورت کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔
احباب جو یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ محترم جناب بشیر شاد صاحب کی ادبی سرگرمیوں اور خدمات میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس کاررواں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔